بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ عرب سردار عمر بن عبداللہ اپنے گھر سے تو اس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ اپنے نخلستان اور کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں اور مزدوروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور انہیں مناسب ہدایات دیں، لیکن راستے میں ان کا گزر ایک ایسے حبشی غلام پر ہوا جو کسی جاگیردار کے نخلستان میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک کتا پاؤں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو ساتھ ہی ایک لقمہ کتے کے آگے پھینک دیتا اور کتا وہ لقمہ کھا لیتا۔ وہ اس طرح کرتا رہا تاکہ دسترخوان خالی ہو گیا۔ اس طرح اس نے آدھا کھانا خود کھایا اور آدھا کتے کو کھلا دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو یہ آگے بڑھے اور اس سے پوچھا، اے جوان، دن رات کے 24 گھنٹوں میں تیرے لیے کتنی مرتبہ کھانا آتا ہے؟ حبشی غلام، ایک ہی مرتبہ۔ عمر بن عبداللہ، اور تو رات کو کیا کھاتا ہے؟ حبشی غلام، دن کے اگلے پہر کھانا وافر ہوتا ہے اور میں اس میں سے کچھ بچا لیتا ہوں اور رات کو وہ کھا لیتا ہوں، لیکن آج تو نے آدھا کھانا کتے کو کھلا دیا ہے اور آدھا خود کھایا ہے، لہٰذا تو رات کو کیا کھائے گا؟ حبشی غلام، کوئی بات نہیں، میں صبر کر کے رات گزاروں گا، لیکن یہ بیچارہ کتا جو روٹی کے چند لقموں کی امید پر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اگر یہاں سے بھوکا اٹھ جاتا تو اس کے جی پر کیا گزرتی؟ لہٰذا مجھے شرم آئی کہ میں ایسی ذی رخ مخلوق کے سامنے بیٹھ کر تنہا کھاؤں جو دو آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو۔ حبشی غلام کے یہ الفاظ سن کر سردار عمر بن عبداللہ کے دل پر گہرا اثر ہوا کہ یہ غلام بھی کیا خوب انسان ہے جو ایک حیوان کے سامنے بھی اکیلا کھانے سے شرم محسوس کر رہا ہے، ورنہ کتنے سارے گورے رنگ کے انسان ہیں جو بھوکے انسانوں کے سامنے بیٹھ کر عمدہ عمدہ کھانے کھاتے رہتے ہیں اور وہ اس وقت تک کسی کوے یا کتے کو بھی ہڈی نہیں ڈالتے جب تک وہ خود شکم سیر نہ ہو لیں اور ان کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے جی میں آیا کہ ہمارے دین میں کسی غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے مترادف ہے، تو کیوں نہ میں اس حبشی انسان کو غلامی سے آزاد کرا دوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس نے یہ سوچ کر اس حبشی غلام سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اس باغ کا مالک بنی عاصم کا فلاں شخص ہے اور وہ فلاں بستی میں رہائش پذیر ہے۔ عمر بن عبداللہ نے اپنا ذاتی پروگرام منسوخ کر دیا اور لوگوں سے پوچھتا پوچھاتا اس بستی میں جا پہنچا جہاں اس باغ اور غلام کا مالک رہائش پذیر تھا۔ اس نے باغ کے مالک سے کہا، صاحب، آپ اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے باغ میں رکھوالی کرتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ جناب، میں یقیناً اسے خریدنا چاہتا ہوں، اور باغ کے متعلق کیا خیال ہے، وہ بھی فروخت کر سکتے ہو؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ جناب، میں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں، قیمت کیا لوگے؟ مناسب ہی لیں گے۔ عمر بن عبداللہ بھی کیا خوب سردار تھے۔ ان کی جگہ اگر ہمارے دور کا کوئی شوم سردار ہوتا تو اس نے کیا دیکھنا اور کیا سوچنا تھا، کیونکہ ہمارے دور کے اکثر سردار اس قدر شوم ہیں کہ بغیر خوف اور لالچ کے کسی کو 1 روپیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر انہیں اپنے نوکروں کے گھر گائے یا بھینس بندھی نظر آ جائے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ اسے چرا کر ٹھکانے نہ لگا دیں آرام کی نیند نہیں سوتے۔ ان سے تو سفید پوش زمیندار اور تاجر لاکھ بھلے ہیں جو بھرپور طریقے سے کماتے ہیں اور غریب غربا پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ عمر بن عبداللہ اس دور کے بڑے بڑے سخی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ انہوں نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا قول و قرار کر کے غلام
اور نخلستان خرید لیا اور بڑی خوشی کے ساتھ واپس آ گئے اور آتے ہی حبشی غلام کو مژدہ سنایا کہ اے غلام، خوش ہو جا، آج اللہ نے تجھے اس شخص کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ غلام نے بڑی متانت اور خوشی سے کہا، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے غلامی سے آزادی عطا کی، اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کی خوشنودی کی خاطر آزاد کروایا۔ سردار عمر بن عبداللہ نے مزید خوشخبری یہ سنائی کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور یہ میں نے آپ کو اللہ کے نام پر ہبہ کر دیا ہے۔ آزاد کردہ غلام نے کہا، الحمدللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ باغ مدینہ منورہ کے فقراء کو ہبہ کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی آمدن سے گزارا کرتے رہیں، کیونکہ وہ بیچارے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اب تو کھائے پیے گا کہاں سے، کیونکہ آج کے بعد تو تیرا سابقہ آقا کھانا نہیں بھیجے گا۔ سردار صاحب، اللہ مالک ہے، وہ رازق جس کی خوشنودی کی خاطر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ کیا میں صدقہ کر کے اس مالک کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اور آپ نے مجھے آزاد کرایا؟ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کسی شخص کی حاجت و ضروریات پوری کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے، پھر اگر کچھ بچ جائے تو دوسرے کی مدد کر دی جائے۔ یہ خدمت کا ادنیٰ درجہ ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اپنے حاجت مند بھائی کا احساس کیا جائے۔ اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایثار اور قربانی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاقوں کا دورہ تھا اور کئی کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا، ان مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے سائلین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے عنایت فرماتے تھے۔ جب دینے کو کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے تھے، پھر کہیں سے کچھ مال آتا تو اس سے قرض ادا فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجہ میں جو جماعت تیار کی، اس نے ایسا خوبصورت ماحول تشکیل دیا تھا جس میں دوسروں کی ضرورت کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ ان نفوس قدسیہ کے اس قابل قدر جذبے کی حق تعالیٰ نے اپنی ازلی و ابدی اور لا ریب و بے عیب کتاب میں یوں تعریف فرمائی، وہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں بھی اپنے معاشرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ارد گرد موجود لوگوں کا حسب توفیق خیال رکھنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی زندگی سنور سکے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔